السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ابھی ہم ایک بہت امپورٹنٹ بریف جو ہے وہ جرمن لینگویج میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک بشویڈے بریف ہے۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ہوٹل میں قیام کی ہے، آپ نے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور آپ ان کی سروس سے مطمئن نہیں ہیں، اس کے اوپر آپ نے خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں آپ کے سامنے اس کی سچویشن پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد وہ پوائنٹس ہے جس کا آپ نے آنسر لکھنا ہوگا، اور آخر میں آپ کو اس کا آنسر جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بریف سچویشن یہ ہے کہ دو ہاسٹ ان einem ہوٹل übernachtet، کہ آپ نے ایک ہوٹل میں قیام کیا ہے، ان واسٹ unzufrieden، اور آپ بڑے مطلب کہ مطمئن نہیں تھے۔ شرائب eine Beschwerde، تو ایک آپ شکایت لکھیں۔ شکایت اپنے ٹوٹل 4 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ نمبر 1، erkläre warum du unzufrieden bist، آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اس میں مطمئن کیوں نہیں تھے، پہلے آپ نے یہ بتانا مطمئن کس وجہ سے نہیں تھے۔ نمبر 2، beschreibe mindestens 2 konkrete Probleme، کم از کم 2 ایسی آپ نے پرابلمس بتانی ہیں جو واقعی ہو، مین وجہ ہو، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، fordere eine Entschädigung، ٹھیک ہے؟ fordere آپ نے مطالبہ کرنا ہے، eine Entschädigung یعنی معاوضے کا آپ نے مطالبہ کرنا ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کے پیسے جو لگے ہیں اس کا جو معاوضہ ہے وہ آپ نے اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ gib deine Buchungsnummer an، آپ کا جو بکنگ نمبر ہے وہ آپ نے دینا ہے، کہ جس نمبر سے جب آپ نے وہاں پہ اسٹے کیا تھا، اس طریقے بات ہے بکنگ نمبر ہوتا ہے تو وہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اس کا آنسر جو ہے مائی ڈیئر فرینڈس وہ لکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے sehr geehrte Damen und Herren، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہم کس کو خط لکھنے جا رہے ہیں تو ہم دونوں کو ایڈریس کریں گے۔ sehr geehrte Damen und Herren، ich habe vom 5. bis 7. Oktober 2024 in Ihrem Hotel übernachtet، ٹھیک ہے؟ بکنگ نمبر 1 2 3 4 5 6، کہ میں نے 5 سے 7 اکتوبر 2024 تک آپ کے ہوٹل میں قیام کیا اور اس کا بکنگ نمبر یہ ہے۔ Leider war ich mit meinen Aufenthalt sehr unzufrieden، ٹھیک ہے؟ بدقسمتی سے میں اپنے اس کے جو aufenthalt ہے، aufenthalt کا مطلب ہوتا ہے جو قیام ہے، میں اس سے بڑا ہی غیر مطمئن ہوں، مطمئن نہیں ہوں میں۔ Erstens war das Zimmer nicht sauber، سب سے پہلے تو کمرہ بہت صاف نہیں تھا۔ Es lagen Haare im Bett und der Boden war staubig، اس میں لمبے لمبے بال تھے بیڈ کے اوپر، und der Boden war staubig، اور جو فرش پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ Zweitens، دوسرا یہ کہ hat die Klimaanlage nicht funktioniert، اور جو ایئر کنڈیشن ہے Klimaanlage کنڈیشن وہ کام نہیں کر رہا تھا، ایئر کنڈیشن was bei den hohen Temperatur äußerst unangenehm war، جو کہ زیادہ درجہ حرارت میں زیادہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ایزسٹ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ، unangenehm war یعنی تکلیف دہ تھا، ناخوشگوار تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ جو ٹمپریچر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں Klimaanlage وہ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب آپ نے اگلا پوائنٹ لکھنے ہیں، ich bitte Sie، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، mir als Entschädigung einen Teil der Kosten zurückzuerstatten، کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے معاوضہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ واپس کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ als Entschädigung ہے، Entschädigung کا مطلب ہوتا ہے معاوضہ، Entschädigung einen Teil یعنی کہ میرے معاوضے کا ایک حصہ جو ہے، ٹھیک ہے، der Kosten میری جو پرائس ہے، جو قیمت ہے، zu erstatten یعنی کہ اس کو واپس کر دیا جائے، oder ja mir einen Gutschein für einen zukünftigen Aufenthalt anzubieten، یا مجھے مستقبل کے قیام کے لیے ایک جو ہے وہ گڈ شائن جو ہے وہ مجھے واؤچر جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ تو میرے معاوضہ واپس کر دیں یا ایک گڈ شائن دے دیں کہ میں پھر کبھی آ کے آپ کے ہوٹل میں رہوں، شاید اس مطلب آپ کی سروس اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آگے کہتے ہیں ich hoffe یعنی کہ میں امید کرتا ہوں auf eine schnelle Lösung یعنی کہ اس کا und ihre Rückmeldung، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جلدی سے آپ مجھے اس کا حل ڈھونڈیں گے اور مجھے واپس میں یعنی کہ مجھے جواب دیں گے۔ mit freundlich grüßen یعنی کہ with best regards، اور آخر میں آپ اپنا نام لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بریف از اے ویری امپورٹنٹ مائی ڈیئر فرینڈس، یہ اکثر ایگزام میں آ جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ بفور گوئنگ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔